حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبينا المؤيد ورسولنا المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين بالقاسم محمد. اللهم صل على محمد وعلى آل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين لا سيما ابن أمه وصفيه ونجيه وباب مدينة علمه وكتاب صحيفة فهمه والكاشف عن كربه وباعث والنعم في بيته ولباسه زينة المحراب والمسجد والمنبر ساقي سلسبيل والتصنيم والكوثر فاتح بدر وحنين وخيبر امام المشرقين ساجد القبلتين والد الحسنين الذي لم يعبد صنما طرفة عين امام المشارق والمغارب مظهر العجائب والغرائب نقطة دائرة المطالب مطلوب كل طالب وغالب كل غالب مولانا علي بن ابی طالب. اللهم صل على صلاة كثيرة نامية متوالية ومتكثرة ولعنة الله على أعدائهم ومخالفهم ومعاندهم والشاكين فيهم أجمعين. اللهم لعن صنم قريش وجبتيها وطاغوتيها وفكيها وبنتيها الذين خالف أمرك وانكر وحيك وجحد إنعامك وعصى رسولك وقلب دينك وحرف كتابك. أما بعد فقد قال المهدي عليه الصلاة والسلام في ابنة رسول الله صلى الله عليه وآله لی اسوۃ حسنہ. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. ظہور امام کی تعجیل کے لیے، جنت البقیع کی تعمیر کے لیے جن لوگوں نے ان مجالس میں حصہ لیا ہے ان کی مزید نیک توفیقات کے لیے، بیماروں کی صحت یابی کے لیے، خصوصاً جن لوگوں نے آج مجلس کے حوالے سے دعاؤں کی گزارش کی ہے، ان سب کی دعاؤں کی قبولیت، اپنی اپنی صحت و سلامتی، رزق کی برکت کے لیے، اپنے مرحومین کے درجات کی بلندی کے لیے، ظہور امام کی تعجیل کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا کی عظمت پر بلند ترین صلوات پڑھ دیں. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. ان مجالس کے ذریعے اپنے آپ کو خدا کی بارگاہ میں، خدا کے محضر محمد وعلی محمد علیہ السلام کے حضور ہم کوشش کرتے ہیں کہ لے کر جائیں اپنے آپ کو. ان مجالس کے ذریعے، ان خوبصورت پاک و پاکیزہ تذکرے کے ذریعے ہماری یہ تمنا ہے، ہماری یہ خواہش ہے کہ ہمارے وقت کے امام کی معرفت میں اضافہ ہو. ہم جس عظیم المرتبت شہزادی کونین کی مصیبت، ان کے مصائب، ان کی مظلومی کے حوالے سے یہاں جمع اور اکٹھا ہوئے ہیں، یہ وہ سانحہ تھا، یہ وہ واقعہ تھا کہ جو تاریخ اسلام نے دیکھا. صدیوں پہلے اہل بیت عصمت و طہارت کے گھرانے میں سیدہ سلام اللہ علیہ پر مصیبتوں کے پہاڑ توڑے گئے. شہزادی کونین کو اس دنیا سے اس انداز میں رخصت کیا گیا کہ جس انداز میں کوئی غریب بھی دنیا سے نہیں جاتا ہے. بہت مظلومہ بی بی ہیں، بہت مغصوبہ بی بی ہیں، بہت مقہورہ بی بی ہیں. یہ وہ عظیم بی بی ہیں کہ جن کی تمنائیں اس دنیا میں رہ گئیں. یہ وہ عظیم بی بی ہیں کہ جن کی خواہشیں اس دنیا میں رہ گئیں. انہوں نے حسن و حسین کو بہت نازوں سے پالا تھا، لیکن ان کے نونہالوں کو، ان کے بچوں کو دنیا والوں نے بہت ستا کے، بہت رلا کے قتل کیا. خاندان عصمت و طہارت کو اگر ہم اور آپ دیکھیں تو اہل بیت کے گھرانے میں ہمیشہ مصیبتیں رہیں، ہمیشہ پریشانیاں رہیں، لیکن ان پریشانیوں کے باوجود بھی، ان مصیبتوں کے باوجود بھی کوئی ایک ہسٹری کا پیج مجھے آپ دکھا دیں کہ
کہ کبھی رسول اسلام نے کہا ہو کہ میرے دشمن بہت زیادہ ہو گئے ہیں، میں اسلام کی تبلیغ نہیں کروں گا۔ کبھی مولا کائنات نے یہ کہا ہو کہ میرے گھر میں بچے فاقہ کر رہے ہیں تو میں اب اس کام کو چھوڑ کے کسی اور کام میں لگ جاؤں۔ شہزادی کونین نے کبھی یہ کہا ہو کہ مجھے اب اپنے گھر میں رونے نہیں دیا جا رہا ہے، میں ایک دوسرے گھر میں جسے بیت الحزن کے نام سے مولا کائنات نے بنایا تھا، تو میں اب اس دنیا کے لوگوں سے، اس دنیا کی عورتوں کی ہدایت میں آج سے نہیں کروں گی۔ کوئی ایسا موقع نہیں ہے کہ پریشانیاں دیکھ کر اہل بیت نے اپنے قدم کو پیچھے کر لیا ہو۔ ہم نے تو تاریخ میں یہ دیکھا ہے کہ جتنی مصیبتیں بڑھتی گئیں، جتنے مصائب بڑھتے گئے، جتنا آل محمد کے لیے مشکلات بڑھتی گئیں، اتنا ہی آل محمد کی زبان پر اللہ کا شکر آتا گیا۔ جتنا آل محمد کو ستایا گیا، اتنا ہی سبحان ربی الاعلی و بحمدہ کی صدا بلند ہوتی گئی۔ اتنا ہی شہزادی کونین نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ہدایت کے مدرسے بنائے۔ اتنا ہی شہزادی کونین نے اپنے چاہنے والوں کو یہ کوشش کی کہ کسی مقام پہ میرے شیعہ، میرے شوہر نامدار کے چاہنے والے جو مجھ سے محبت کرتے ہیں، جو مجھ سے اپنے آپ کو قریب کرنا چاہتے ہیں، وہ کبھی بھی کسی بھی حال میں مایوس اور پریشان نہ ہو۔ ہر موقع پر آل محمد نے ہمیں پستی سے بلندی کی طرف اٹھایا ہے، ہمیں بیماری سے صحت کی طرف بلایا ہے، ہمیں نجاست سے طہارت کی طرف دعوت دی ہے، ہمیں غریبی سے امیری کی طرف بلایا ہے۔ پوری تاریخ آپ دیکھ لیں، اہل بیت علیہ السلام نے کبھی بھی ہمیں کہیں بھلایا نہیں ہے، کہیں فراموش نہیں کیا۔ آپس میں آل محمد جب گفتگو کرتے تھے، جب آپس میں کنورسیشن ہوتا تھا، تو وہاں بھی ہم اور آپ ان کے ذہن میں زندہ ہوتے تھے۔ انہیں کن چیزوں کا علم نہیں ہے۔ اللہ نے زمین کو بعد میں پیدا کیا، تراب کو بعد میں خلق کیا، ابو تراب کو پہلے دنیا میں بھی۔ توجہ فرمائیے گا، اللہ نے اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں ہیں، ان چیزوں کو خدا نے بعد میں خلق کیا۔ حضرت آدم جو ابو البشر ہیں، ابو البشر کی خلقت بعد میں ہوئی، محمد و آل محمد کی خلقت پہلے ہو گئی۔ تو زمین و آسمان، فلک و ملک، چرند و پرند، یہ تمام چیزیں بعد کی ہیں، آل محمد پہلے کے ہیں۔ لیکن ساری چیزوں کا علم ہونے کے باوجود جب آپس میں ان کی گفتگو ہوتی تھی، تو اس گفتگو میں بھی ہم شیعوں کو، ہم چاہنے والوں کو آل محمد نے یاد رکھا ہے۔ اگر ہمارے ذہنوں میں آل محمد آج یاد ہیں، تو ان کو ہم جتنا یاد کرتے ہیں اتنی بلند ترین صلوات پڑھتے عظمت سیدہ سلام اللہم صلی علی محمد۔ عزیزان گرامی، کہیں بھی آپ کو ایک موقع، کوئی ایک ایسا لحظہ دکھائیں۔ آج دیکھ لیں، دنیا والے اگر ہم کو کچھ دینا چاہتے ہیں تو ہم سے بہت کچھ پہلے مانگ لیا جاتا ہے۔ اگر کہیں ہم جاب پہ اپنے آپ کو لے کر جائیں، کسی کمپنی میں ہم جاب کرتے ہیں، تو پہلے ہم سے سائن کرا لیا جاتا ہے کہ آپ پہلے سائن کریں کہ آپ ہمارے یہاں 1 سال یا 2 سال رہیں گے، اتنا ٹائم آپ کو ہمارے یہاں دینا۔ ابھی وہ پیسہ نہیں دے رہا ہے، ابھی اس نے سیلری ہمیں نہیں دی ہے، ابھی اس نے ہمارے اکاؤنٹ میں کوئی پیسہ نہیں ڈالا ہے، لیکن پہلی شرطوں کو اس نے ہمارے سامنے پیش کر دیا۔ اس وقت سے لے کر اس وقت تک آپ کو ہمارے یہاں رہنا ہوگا۔ آپ کو اگر مجھ سے اپنے گھر کے کام کے لیے بھی اگر جانا ہوگا آفس سے، تو پہلے مجھ سے چھٹی لینی ہوگی۔ یہ دنیا کا دستور ہے، یہ ہم جیسے کا بنایا ہوا قانون ہے، لیکن وہ شفیق اللہ، وہ مہربان خدا کہ جس نے ہم سے اتنی محبت کی کہ اس نے ہمیں پہلے عطا کیا ہے، بعد میں ہم سے مطالبہ کیا ہے۔ توجہ فرمائیں، اللہ نے دنیا میں بھیجا، پہلے کھاؤ پیو صحت بناؤ، جب تم چلنے لگو، طاقت و توانائی آ جائے، جب عقل کام کرنے لگے، جب 15 سال کے ہو جاؤ، تب تم میرے مصلی پہ نماز پڑھنے کے لیے آؤ۔ بچوں سے اللہ نے کہاں مطالبہ کیا؟ تو وہ اتنا ہمیں چاہتا ہے کہ اس نے اپنے حبیب کے ذریعے ہمیں ثواب کا خزانہ عطا کیا۔ میں آپ کی خدمت میں علل الشرائع کی ایک روایت بیان کر رہا ہوں۔ آپ کو عرفان ہونا چاہیے کہ فاطمہ کا خدا ہمیں کتنا کمال عطا کرنا چاہتا ہے۔ آج جس دور میں ہم زندگی گزار رہے، اس دور میں سونے کا، گولڈ کا بچا لینا آسان ہے، ایمان کا بچا لینا بہت مشکل ہے۔
توجہ فرمائیے گا، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھ دیں عظمت محمد والے اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائیے گا عزیزو، امام زمانہ کی حدیث میں مسلسل پڑھ رہا ہوں جس میں آپ نے اپنے لیے نمونہ عمل اپنی دادی، اپنی جد ماجدہ بی بی سیدہ کو بنایا، فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے نمونہ عمل میری دادی فاطمہ ہے، میرے لیے آئیڈیل میری جد ماجدہ صدیقہ طاہرہ ہے۔ امام زمان کسی کے محتاج نہیں ہے۔ ہم جس دور میں زندگی گزار رہے ہیں یہ دور امام زمان ہے۔ آپ کی دادی سے جو رشتہ تھا، آپ کی دادی سے جو رابطہ ہے، اس رابطے کو میں آپ کی خدمت میں بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ اللہ نے ہمیں بلندی عطا کی ہے، فرش پہ بیٹھ کے بھی ہم اپنے کو بلند محسوس کرتے ہیں۔ اس فرش عطا پہ آنے کے بعد بھی اگر جن کو بیماری ہو، جن کو صحت کے اعتبار سے پریشانی ہو، میں انہیں دعوت فکر دوں گا کہ اگر پریشانی ہے صحت کے حوالے سے تو اس نیت سے اپنے گھر سے نکلے کہ آج مجلس فاطمہ میں جاؤں گا تاکہ اللہ مجھے صحت دے کر بھاوت بھیجے۔ لوگ کہتے ہیں کربلا زیارت پہ وہ جائے جس کے پاس طاقت ہے، جس کے پاس دولت ہے، نہیں، ایسا نہیں ہے، ہر کوئی جائے، لیکن جس کی صحت خراب ہے اس کو زیادہ جانا چاہیے تاکہ شفا لے کر آئے۔ جو پریشان ہے اس کو زیادہ جانا چاہیے تاکہ اس بارگاہ میں دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اللہ ہمیں عطا کرنا چاہ رہا ہے، فاطمہ ہمیں عطا کرنا چاہ رہی ہے۔ ایک دن رات کا وقت ہے، مجلس آپ کریں گے، ہم اور آپ مجلس کے بعد اپنے گھر ہی جائیں گے، گھر جانے کے بعد بستر پہ جا کر سوتے ہیں، سبھی سوتے ہیں۔ شہزادی کونین فاطمہ زہرا ملکہ عصمت و طہارت بی بی ہیں، آپ اپنے گھر میں بستر لگا رہی ہیں، توجہ فرمائیے گا، اپنے گھر میں بستر لگا رہی ہیں سونے کے لیے۔ ایک چادر تھی فاطمہ کے گھر میں، ایک بستر تھا، وہ بستر رات میں سونے کے لیے بی بی بچھایا کرتی تھی، اور اسی بستر کو رات میں اپنے گھر میں جو جانور تھا اس کی غذا کو اسی بستر پہ رکھا کرتی تھی۔ یہ زہد فاطمہ ہے، وہ فاطمہ جس کے قدموں میں کائنات ہے، وہ کائنات سے کیا لے کر جا رہی ہے یہ ہم ملاحظہ کریں۔ اگر ہم نے دنیا کے سمندر میں اپنے کو ڈبا دیا تو پھر اتنا یاد رکھیے کہ کنارہ کہیں نہیں ملنے والا ہے، لیکن اس سمندر میں اس حوالے سے تیریں کہ کوئی ہے کہ جو ہمیں ساحل سے لگا دے گا، جو ہماری کشتی کو نجات عطا کرے گا، تو زندگی کا ایک ایک لمحہ ہمارا ثواب میں گزرے گا۔ فاطمہ اپنے گھر میں بستر لگا رہی ہیں، مختار کائنات، میں نے کہا نا کہ یہ سوال بھی آپس میں کرتے ہیں تو ہماری ہدایت کے لیے کہ ہم تک کچھ نیکیاں پہنچ جائیں۔ انہیں سب کچھ معلوم ہے، وہ کائنات سے پہلے خلق کیے گئے ہیں، جنت بعد میں بنی ہے، جنت کو بانٹنے والے قسیم النار والجنہ علی پہلے پیدا کیے گئے، کوثر کی خلقت بعد میں ہوئی ہے، ساقی کوثر کا وجود پہلے ہوا ہے، تو آل محمد پہلے کے ہیں، سب کچھ معلوم ہے، لیکن بات بھی کر رہے ہیں تو ہماری ہدایت کے لیے۔ پیغمبر اسلام گھر میں آئے، خانہ بطول میں آئے، کیا دیکھا کہ میری بیٹی فاطمہ بستر لگا رہی ہے۔ پوچھا بیٹی فاطمہ کیا کر رہی ہو؟ کہا کہ بابا سونے کا وقت ہے، میں اب بستر لگا رہی ہوں تاکہ سو جاؤں۔ رسول اسلام نے کہا بیٹی کیا سونے سے پہلے تم یہ 4 کام کرتی ہو؟ یہ 4 اعمال کہ جو قبل از نوم ہر مومن کو کرنا چاہیے۔ اب بہت آسان سا طریقہ ہے، فاطمہ نے ہمیں ہدایت کے لیے رات کی تاریکی میں بھی یاد رکھا، توجہ فرمائیے گا۔ جیسے ہی رسول اسلام نے پوچھا کہ 4 کام، تو شہزادی کونین نے کہا بابا وہ 4 کام کون سے ہیں کہ جس کے متعلق آپ نے سوال کیا؟ کہا کہ بیٹی جب بھی سونے جاؤ تو ان 4 اعمال کو انجام دیے بغیر ہرگز نہ سویا کرو۔ ایک حج اور ایک عمرہ کر کے ایک رات میں اپنے آپ کو بستر پہ لے جانے سے پہلے سویا کرو۔ شہزادی کا ایک رات میں سونے سے پہلے حج اور عمرہ جیسی عظیم عبادت، ایک قرآن ختم کر کے سویا کرو۔ تمام نبیوں کو حضرت آدم سے لے کر محمد تک تمام نبیوں کو اپنا شفیع بنا کے سویا کرو، تمام مومنین کو اپنے وجود سے راضی کر کے سویا کرو۔ 4 اعمال شہزادی کو رسول اسلام نے سونے سے پہلے بتائے۔ فاطمہ نے فاطمہ ہو کر ہماری ہدایت کے لیے پوچھا کہ بابا وہ 4 کام آپ کہہ رہے ہیں کہ حج کر کے سویا کرو، ایک رات میں حج اور عمرہ کیسے کر سکتے؟ ہمیں مدینے میں مکہ کیسے جائیں گے؟ توجہ فرمائیے گا، ہمیں کرلا میں کیسے ہم حج اور عمرہ کریں؟ پاسپورٹ، ویزا، اور آج کل تو 7 لاکھ کا خرچ ہوتا ہے، مستطیع ہونا چاہیے۔
اس کے بعد ایک قرآن کیسے ختم کر کے ہم ایک رات میں سوئیں؟ تمام مومنین کو ہم اپنے پڑوسی کو تو راضی کر ہی نہیں پاتے، اپنے بھائیوں کو، اپنے آپس کے رشتہ داروں کو تو ہم خوش کر نہیں پاتے، تمام مومنین کو ہم کیسے راضی کریں؟ حضرت آدم سے لے کر آخری نبی سب کو شفیع کیسے بنائیں؟ عزیزان گرامی، روایت کا اگر جملہ پہنچ جائے تو بی بی کی سرکار اور حضور میں اپنے جوش ایمانی سے صلوات پڑھ کے آپ ان کی خدمت میں سلام عرض کیجئے گا۔ رسول اسلام نے کہا بیٹی اگر تم چاہتی ہو سونے سے پہلے حج اور عمرے کا ثواب خدا تمہیں عطا کرے تو ایک مرتبہ تسبیحات 4 پڑھ کے سویا کرو، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب ہے۔ 3 مرتبہ ثلاثۃ مرتن، 3 مرتبہ سورہ توحید کی تلاوت کرو، خدا ایک قرآن ختم کرنے کا ثواب عطا کرے گا۔ اللہم اغفر للمومنین والمومنات کہہ کے سو، اللہ نے تمہیں تمام مومنین کو تم نے راضی کر لیا، اس کا اجر عطا کرے گا۔ مجھ پر صلوات پڑھ کے سویا کرو، گویا تمام نبیوں کو اپنا تم نے شفیع بنا لیا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے عظمت صدیقہ طاہرہ، اللہم صلی علی محمد۔ توجہ فرمائیے گا، ایک اس سے بہتر عظمت سیدہ پر صلوات پڑھے، اللہم صلی علی محمد۔ سونے سے پہلے کا بھی سلیبس ہمارے یہاں ہے۔ جس قوم میں سونے سے پہلے کا سلیبس ہو، اس قوم میں سو کے اٹھنے کے بعد کا سلیبس نہیں ہوگا۔ شاید جملہ نہیں پہنچا، نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، ذرا سا میرا ساتھ دیں۔ جس قوم میں سونے سے پہلے کا سلیبس بتایا گیا ہو، اس قوم میں سونے کے بعد اٹھ کر پوری دن اپنے اعمال کو کیسا ہم بنائے، کیا اس کا سلیبس نہیں؟ ہم تو فاطمہ کے ماننے والے ہیں۔ مسلسل میں امام زمان اور حضرت سیدہ کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ فاطمہ کے بڑے فضائل ہیں، بہت سے نام ہیں۔ کل میں نے نام بتایا تھا کہ آسمان پر سیدہ کے 9 نام ہیں، صدیقہ، طاہرہ، فاطمہ، راضیہ، مرضیہ، محدثہ، مبارکہ۔ اتنے نام شہزادی کے فقط آسمان پہ ہیں۔ اتنی ہی شہزادی کی کنیت ہے، القاب ہیں۔ کنیت عرب میں کہتے ہیں کہ جب کسی کو اس کے بیٹے یا بیٹی کی نسبت سے پکارا جائے تو عرب میں اسے کنیت کہتے ہیں، نام رکھا جاتا ہے۔ لیکن آج بھی عرب میں کنیت سے لوگ کسی کو پکارتے ہیں۔ مثلا مولا علی کی کنیت ہے، کیا ہے؟ ابو الحسن۔ ابو الحسن یعنی حسن کے باپ۔ اب کہتے ہیں عربی میں باپ کو، حسن کے باپ ابو الحسن۔ ہم اور آپ ہمیشہ سنتے ہیں کہ مولا کو آپ جب حرم مولا علی میں جائیں گے تو ایک لائٹ لگی ہوئی ہے جس پہ لکھا ہے السلام علیکہ یا ابو الحسن۔ جسے نجف جانے کی جتنی تمنا اتنی بلند ترین صلوات پڑھ دے، اللہم صلی علی محمد وعلی۔ توجہ فرمائیے گا، کیا ہے؟ السلام علیکہ یا ابو الحسن۔ فضائل کے ایک عجب سا فقرہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ تو اسی طرح عورتوں میں ان کی بیٹیوں کے نام سے یا ان کے بیٹوں کے نام سے انہیں پکارا جاتا ہے کنیت۔ مثلا شہزادی کو ام الائمہ کہا جاتا ہے، امام کی ماں نہیں بلکہ ائمہ کی ماں۔ اگر کسی حوالے سے آج کی مجلس میں کوئی پریشانی ہے آپ کو تو بی بی کا واسطہ دے کر اپنے وقت کے امام کو پکار کے اپنے مسائل کو حل کریں۔ ایک امام کی ماں نہیں ہے بلکہ فاطمہ کو ام الائمہ کہا جاتا ہے۔ اسی کنیتوں میں سے ایک کنیت شہزادی کی ہے امو ابیہا۔ عجب سی کنیت ہے، امو ابیہا عربی میں کہتے ہیں جو اپنے باپ کی ماں ہے۔ کیا دختر ہے فاطمہ، اپنے باپ کی بیٹی ہونا کائنات کی بیٹیوں کا مقدر ہے، اپنے باپ کی ماں ہونا یہ خدیجہ کی بیٹی کا مقدر ہے۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کی عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ، صلی علی محمد وعلی محمد۔ توجہ فرمائیے گا، میں ایک مسئلہ حل کرنے جا رہا ہوں آپ کی خدمت میں۔ فاطمہ کا ایک کنیت شہزادی کی کیا ہے؟ امو ابیہا۔ فاطمہ امو ابیہا ہے، اپنے باپ کی ماں ہے۔ شہزادی نے اپنے بابا کی اتنی خدمت کی کہ ایک دن رسول اسلام نے کہا فاطمہ انت امو ابیہا، فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ اچھا یہ کنیت دی کیوں گئی؟ رسول اسلام تو اپنی طرف سے کوئی کلام نہیں کرتے تھے، باپ کی محبت میں تو انہوں نے اپنی بیٹی کو نہیں کہا فاطمہ انت امو ابیہا، فاطمہ آپ اپنے باپ کی ماں ہیں۔ عزیزان گرامی مسئلہ کچھ اور ہے، یہاں سے لے کر وہاں تک سارے مومنین کی میں توجہ چاہتا ہوں۔ فاطمہ کی فضیلت سننے بیٹھے ہیں آپ،
آپ سیرت شہزادی سننے بیٹھے ہیں، میں ایک فضیلت کا کوثر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، دیکھتے ہیں کتنے لوگ سیراب ہوتے ہیں۔ کیا کہا؟ فاطمہ انت ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ رسول اسلام خدا دیکھ رہا تھا کہ ایک ایسا دور آئے گا کہ فاطمہ کی بیٹی کا مقابلہ ازواج نبی سے کیا جائے گا۔ توجہ فرما دیدان گرامی، فاطمہ کی دختر کا مقابلہ، کمپٹیشن ازواج نبی سے کیا جائے گا۔ نبی کی بیٹی کو اللہ نے اپنے محمد کے ذریعے ام ابیہا کا لقب دلوایا۔ اللہ نے نبی کی زوجہ کو، نبی کی بیویوں کو، نبی کی ازواج کو قرآن میں کیا کہا؟ امہات المومنین، مومنین کی ماں۔ نبی کی جو بیوی ہے وہ مومنین کی ماں ہے، لیکن اللہ نے فاطمہ کو کیا کہلوایا؟ نبی۔ آج پوری کائنات میں دیکھے ازواج المومنین، امہات المومنین، ازواج النبی کو امہات المومنین کی ماں، نبیوں کی بیویاں ہیں، لیکن فاطمہ کو کہا گیا ام ابیہا، اپنے باپ کی ماں ہے۔ عزیزان گرامی، اسلام کی اینک دیکھ رہی تھی ایک ایسا زمانہ آئے گا، اللہ کو یہ قطعاً پسند نہیں ہے کہ فاطمہ کے مقابلے میں کوئی آئے۔ توجہ فرما دیدان گرامی، شہزادی کے مقابلے میں کوئی تھوڑی دیر کے لیے بھی آئے تو اللہ نے قرآن میں جہاں نبیوں کی بیویوں کو امہات المومنین کہا کہ نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں ہیں، تو اللہ نے فاطمہ کی عظمت کو جب دیکھا تو کہا محمد فاطمہ کو کہا ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی ماں ہے۔ اب دیکھنا چاہتا ہوں کیسے کوثر سے آپ سیراب ہوتے ہیں۔ عزیزو، اپنی اپنی کائنات کی تاریخ آپ دیکھیں، مومنین کی ماں ہونا اور بات ہے، نبی کی ماں ہونا اور بات ہے۔ ایک صلوات پڑھیں مل جل کی عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد۔ ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بڑی عجیب سی منزل ہے۔ اللہ نے فاطمہ کو ام ابیہا کہلوایا، جان رہا تھا ایک ایسا زمانہ آئے گا کہ اللہ کے نبی کی بیٹی سے، ملکۃ العرب حضرت خدیجہ کی دختر سے لوگ مقابلہ کریں گے۔ فاطمہ کے مقابلے میں کوئی آ جائے خدا کو قطعاً پسند نہیں ہے۔ میں مسلسل عرفان فاطمہ کے متعلق گفتگو کر رہا ہوں۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میرے نیک بندے کمال اگر چاہتے ہیں تو فاطمہ سے محبت کریں، وہ فاطمہ کا احترام کریں۔ آیت اللہ اصفہانی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ کمال اولیاء تک پہنچو، اگر تم چاہتے ہو اعلیٰ علین تک پہنچو، اگر تم چاہتے ہو پہلے محمد سے لے کر آخری محمد تک سب تم سے راضی رہیں، تو ایک فاطمہ سے رشتہ مضبوط رکھنا، ایک سیدہ سے اپنے رشتہ ایمان کو مضبوط رکھنا۔ آپ روزانہ صبح اٹھیں، آپ روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لے کہ صبح اٹھیں گے تو وقت کے امام کی خدمت میں بھی سلام عرض کریں گے، اور وقت کا امام جس کے محضر میں سلام عرض کرتا ہے اس ملکۃ العرب خدیجہ کی بیٹی حضرت فاطمہ کی خدمت میں سلام عرض کریں گے۔ طلب برکت، اگر آج گھر میں سیلری تو بہت بڑھ گئی ہے، مومنین اکثر کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کیا کہیں مولانا 29-30 تاریخ آتی ہے سیلری ختم ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ اکثر یہ معمول ہے جملے کا کہ لوگ کہتے ہیں کہ 29-30 تاریخ آتی ہے سیلری ختم ہو جاتی ہے، پریشانی آتی ہے۔ آج کی اس روایت میں فاطمہ کے صدقے میں طلب برکت اگر ہمیں کیسے حاصل کرنا ہے، برکت کیسے طلب کرنا ہے، وہ روایت میں آپ کی خدمت میں بیان کروں۔ علامہ ہلی نے ایک کتاب لکھی الفین، الفین کہتے ہیں عربی میں 2000 کو۔ علامہ ہلی نے بڑی معتبر کتاب لکھی ہے۔ اس روایت کو احمد مستنبط رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب القطرہ میں بھی جگہ دی ہے۔ وہ بیان کرتے کہ نوفلی نام کا ایک راوی ہے، برکت چاہتے ہیں آپ، کم ہو لیکن محکم ہو۔ پہلے کا زمانہ بڑا اچھا تھا، کم ہوتا تھا دل بڑا تھا۔ پہلے کے دور میں انسان عزاداری، فرش عزا، کسی میں کوئی ایسی کمپٹیشن، کوئی ایسی پریشانیاں، ہر آدمی اہل بیت علیہ السلام کی خدمت میں بڑھ چڑھ کے حصہ لے، کسی کو انویٹیشن دینے کی ضرورت نہیں ہوتی تھی۔ سب چاہتے تھے کہ ہم برکت لیں، ہم یہاں فرش پہ اگر ایک ذرا سا اپنی وجود سے خدمت کر لیں گے تو وہ اللہ ہمیں آل محمد کا صدقہ عطا کرے گا۔ برکت چاہتے، نوفلی نام کا راوی ہے، وہ اپنے آباء و اجداد سے روایت نقل کرتا ہے کہ ایک دن ہم
اپنے گھر سے نکلے اور شہزادی عالمیان یعنی فاطمہ زہرا کے گھر آئے، شہزادی کی بارگاہ میں آئے، اور آنے کے بعد جیسے ہی داخل خانہ ہوئے، صبح کا وقت تھا، بالکل صبح جس وقت طلوع فجر ہوتا ہے، نماز فجر کا وقت، نماز پڑھے اور شہزادی کی بارگاہ میں آئے۔ شہزادی کی بارگاہ میں کوشش یہ کر رہا تھا کہ میں پہلے سلام کروں، لیکن شہزادی نے سلام کرنے میں پہل کی اور مجھ سے سوال کیا کہ آج اتنی صبح صبح میرے گھر کیسے آئے؟ تو میں نے کہا کہ بی بی میں برکت لینے آیا ہوں، میں برکت الہی کو لینے کے لیے آپ کی چوکھٹ پہ آیا ہوں۔ بھیا برکت لینا ہے تو مسجد چلے جاؤ، برکت لینا ہے تو خانہ خدا چلے جاؤ، اللہ برکت وہاں سے عطا کرے گا۔ اس روایت کے راوی نے بتایا کہ اگر برکت چاہتے ہو تو فاطمہ کی چوکھٹ پہ آنا ہوگا۔ ایک صلوات پڑھے مل جل کے عظمت سیدہ سلام اللہ علیہ، اللہم صلی علیہ۔ عزیزان گرامی، بڑی عجیب روایت ہے۔ وہ کہتا ہے کہ بی بی میں برکت لینے آیا ہوں، تو شہزادی نے ایک روایت پڑھی۔ شہزادی بیان کرتی کہ میرے بابا نے ایک دن مجھ سے کہا تھا کہ فاطمہ من صلی، جو بھی ہم پر، مجھ محمد پر اور تم پر 3 روز مسلسل صلوات بھیجے، 1-2 دن نہیں، 3 دن کنٹینیو، آج کل پرسوں 3 دن مسلسل فاطمہ جو تم پر اور مجھ پر صلوات بھیجے، او جب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ اتنی بڑی روایت اتنی آسانی سے آپ سن رہے ہیں؟ کیا کہا؟ او جب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت کو واجب قرار دیتا ہے۔ راوی نے ہم پر احسان کیا ایک سوال کر کے، کہا شہزادی کیا آپ کی زندگی میں یا آپ جب تک ہیں اسی وقت تک یا اس دنیا سے آپ کے جانے کے بعد بھی، شہزادی نے کہا فی حیاتنا و بعد موتنا، ہماری حیات میں بھی، ہماری اس دنیا سے جانے کے بعد بھی 3 دن اگر کوئی مسلسل ہم پر صلوات بھیجے تو اللہ کی برکت اس پر نازل ہوتی ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ توجہ فرمائیے عزیزان گرامی، بڑی عجیب برکت ہے یہ جو فاطمہ کی چوکھٹ سے اللہ صبح صبح تقسیم کر رہا ہے۔ ہم اسی وقت سوتے ہیں جس وقت اللہ برکتوں کو نازل کرتا ہے۔ توجہ فرمائی، آج نوجوان پریشان اس لیے ہیں، چاہے وہ علم کے اعتبار سے، صحت کے اعتبار سے ڈپریشن کا شکار ہے، رزق کی تنگی ہے، اس لیے پریشان ہے کہ جس وقت اللہ برکت کو نازل کرتا ہے اس وقت ہم اپنے دروازے کو بند رکھتے ہیں۔ پوسٹ مین آتا تو ہے لے کے کارڈ، نوک کر کے چلا جاتا ہے اس لیے کہ کوئی کھولنے والا نہیں ہے۔ امام بیان کرتے ہیں کہ جس وقت طلوع فجر ہوتا ہے، یعنی جس وقت سورج طلوع ہوتا ہے اور طلوع فجر، صبح صادق اور طلوع فجر کا وقت بہت ہی کم ہوتا ہے، اسی لیے روایت میں ہے کہ نماز فجر کی جو اول وقت ہے وہ بہت مختصر سا وقت ہے۔ اگر تم چاہتے ہو کہ وقت کے امام کی ایک نگاہ تم پر اٹھ جائے تو صبح کے مصلی پہ کھڑے ہوئے نظر آؤ۔ اگر چاہتے ہو کہ اپنی زندگی سے عیب کو دور کرو تو اس لاریب کی روایتوں کو اپنی زندگی میں شامل کر لو۔ شہزادی نے کہا او جب اللہ لہ الجنہ، اللہ اس کے اوپر جنت واجب قرار دیتا ہے۔ اب جس کے اوپر جنت اللہ نے واجب قرار دی، اس سے بہتر طلب برکت کیا ہو، اس سے بہتر رحمت الہی کیا ہو۔ فاطمہ ہے کون، اسے ہمیں فاطمی مجلس میں عزیزان گرامی درک کرنا ہے۔ شہزادی کونین نے اپنی زندگی کا درس ہمارے سامنے اوپن رکھا ہے۔ ہمارے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم درس فاطمی کو پڑھیں، وقت نہیں ہے، واقعاً وقت نہیں ہے کہ ہم کتاب کھولیں، لیکن یہ مجالس اسی لیے منعقد کی گئی ہیں کہ آپ کے پاس سیلف اسٹڈی کا وقت نہیں ہے تو ان مجالس کی اوپن یونیورسٹی سے درس فاطمی کو حاصل کریں۔ توجہ فرمائیے، امام زمانہ نے ایک عام خطیب اسپیکر نہیں ہے کہ جس نے کہا ہو کہ لی اسوۃ حسنہ، وقت کا امام، آپ امپورٹنٹ سمجھے اس حدیث کی، وقت کا امام کہہ رہا ہے کہ میرے لیے نمونہ عمل میری دادی فاطمہ ہے۔ فاطمہ ایک دن رنجیدہ ہے رسول اسلام کی خدمت میں، فاطمہ کی خدمت میں رسول اسلام نے کہا بیٹی اب ہمارے اور آپ کی جدائی کا وقت آ گیا، اب ہم اس دنیا سے جانے والے ہیں۔ اللہ کے حبیب نے جیسے ہی اپنی جدائی فراق کی بات کی تو نبی اللہ کی اس دختر نیک نے رونا گریا کرنا شروع کیا، لیکن اللہ کے نبی نے کہا فاطمہ اللہ نے 7 ایسے کمالات ہمیں عطا کیے ہیں، ایسے 7 کمالات فاطمہ اللہ نے تمہیں عطا کی ہیں کہ جو اللہ کائنات میں کسی کو وہ فضیلت عطا نہیں کر رہا۔ فاطمہ اس وقت خاموش ہوئی۔ اس کے رسول اسلام نے کہا کہ فاطمہ اللہ نے نبیوں کا سردار ہم اہل بیت میں رکھا ہے اور وہ بابا ہے تمہارا جو میں محمد تمہارے سامنے ہوں۔
یہ فاطمہ ہے عزیزان گرامی۔ اللہ کے نبی کو اپنی بیٹی کے آنسو کا ایک قطرہ بھی گوارا نہیں تھا۔ جہاں گریا فاطمہ کی آنکھوں میں آنسو آئے فوراً روایت پڑھنا شروع کیا۔ فاطمہ اللہ نے 7 امتیازات عطا کی۔ جو نبیوں کا سردار ہے، سرتاج انبیاء ہے، وہ نبی تمہارا بابا ہے، وہ ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ فاطمہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے اوصیاء کے جو سردار رکھے ہیں، جو اللہ کے وصیوں کا سردار ہے وہ تمہارا شوہر علی ہے، جو ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ فاطمہ تمہیں پتہ ہے اللہ نے اپنے بندوں میں سے سید الشہداء جسے قرار دیا ہے وہ ہمارے چچا ہم اہل بیت میں سے حضرت حمزہ ہیں۔ فاطمہ اپنے امتیاز کو پہچانو، فاطمہ اللہ کا شکریہ ادا کریں۔ فاطمہ تمہیں پتہ ہے کہ اللہ نے جنت میں 2 پروں سے پرواز کرنے والا جسے قرار دیا ہے وہ حضرت جعفر ہمارے عزیز ہم اہل بیت میں سے ہیں۔ توجہ فرمائیے گا۔ فاطمہ تمہیں پتہ ہے کیوں رو رہی ہو؟ اللہ نے امامت کا جو سلسلہ رکھا اور 2 امام تمہارے بیٹے حسن و حسین جو تمہاری آغوش کے پروردہ ہیں۔ فاطمہ مسکرانے لگی، اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگی۔ اس کے بعد محمد نے کہا فاطمہ پتہ ہے اللہ نے نسل حسین سے 9 امام کو رکھا کہ جو تمہارے نسل سے ہے، اللہ نے یہ کمال تمہیں عطا کیا۔ اس کے بعد رسول السلام نے کہا فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ اسوۃ حسنہ، اے فاطمہ اللہ جب دنیا کو عدل و انصاف سے بھرنا چاہے گا تو ایک اپنے بندے کو دنیا میں بھیجے گا جس کا نام مہدی ہوگا، وہ تمہارا بیٹا ہے۔ وقت کے امام کا نام آیا، بلند ترین صلوات پڑھ دیں اللہم صلی ایک اس سے بہتر صلوات پڑھ دیں عظمت محمد والے محمد اللہم صلی محمد۔ عزیزان گرامی، اللہ کے نبی اپنی دختر نیک کو اپنی بیٹی کے ناز اٹھا رہے ہیں۔ فاطمہ تم گریہ نہ کرو، اللہ کو پسند نہیں ہے کہ فاطمہ کی آنکھ میں آنسو آ جائے۔ کل میں نے وعدہ کیا تھا کہ وہ روایت پڑھوں گا کہ ہمارے نوجوان آج اس دور میں بہت سی چیزوں کے حوالے سے پریشان ہیں۔ جس قوم کے پاس فاطمہ جیسی عظیم دولت ہے، جس قوم کے پاس امام زمانہ جیسا سرمایہ ہے، وہ اگر مصیبتوں میں مبتلا ہو جائے اور زبان پر شکوہ کرے کہ ہم پریشان ہیں، اس کا مطلب ہے کہ معرفت امام اسے نہیں ہے۔ حوض علمیہ قم، بہت سے لوگ معصوم قم کی زیارت کو جاتے ہیں، اس روایت کو سنیے اور اپنی زندگی میں شامل کیجئے گا۔ حوض علمیہ قم کی جس عالم نے آیت اللہ حائری، جنہوں نے حوض علمیہ قم مقدسہ کی بنیاد رکھی، تو ہر مہینے طلاب کو اسکالرشپ تقسیم کیا جاتا ہے۔ ایک وقت ایسا آیا کہ ان کے پاس شہریہ راتب اسکالرشپ تقسیم کرنے کے لیے پیسہ نہیں تھا۔ عرفان دیکھے معرفت، آیت اللہ سستانی بھی زور دیتے ہیں پریشان ہو تو وقت کے امام کی خدمت میں جاؤ، ادھر ادھر جانے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، اپنے جیسوں سے مانگو گے تو ذلیل ہو جاؤ گے۔ اس چوکھٹ پہ کیوں نہیں جاتے کہ جس چوکھٹ پہ جتنی بار جاؤ گے عزتوں میں اضافہ ہوگا؟ نہیں، شاید جملہ نہیں پہنچا دی جانے گا۔ اس دروازے پہ کیوں نہیں جاتے کہ جہاں جتنی بار جائیں گے برکت لے کر آئیں گے؟ آیت اللہ حائری کا واقعہ ہے، پریشان، کل شہریہ بانٹنا ہے تو لاب آ جائیں گے وقت پہ، راتب بانٹنا ہے، اسکالرشپ بانٹنا ہے، اب اتنے بڑے حوضے میں اتنے تو لاب، پریشان ہے، کروں تو کیا کروں؟ پیسہ اتنا نہیں ہے، کوئی سامان نہیں ہے کہ جسے گروی رکھ کے ہم اس کیش کرا سکے۔ اب ان کے ذہن میں اس وقت الہام ہوا، کیوں پریشان ہو شیخ؟ اس کی بارگاہ میں کیوں نہیں جا رہی ہو جو ابن فاطمہ ہے، جو تمہارے وقت کا امام ہے؟ فوراً انہوں نے اپنے وقت کے امام سے اپنے گھر میں کمرے میں ہی جہاں پہ ہیں وہیں پہ انہوں نے اپنے وقت کے امام السلام علیکہ یا صاحب الزمان، اپنی زبان میں جس لہجے کے مالک ہیں، انہوں نے وقت کے امام سے توسل کیا۔ اگر آنکھوں میں آنسو آ جائے تو اسی وقت امام کے ظہور کے لیے دعا کیجیے گا۔ فوراً وقت کے امام کو کہا کہ مولا یہ مدرسہ میرا تو نہیں ہے، مولا یہ جو میں کام کر رہا ہوں یہ تو میرا اپنا کوئی کام نہیں، یہ تو میں آپ کی خدمت کر رہا ہوں آپ کی غیبت کے دور میں۔ اب میں جو مجلس پڑھ رہا ہوں میں اس امید سے پڑھ رہا ہوں کہ مولا یہ غیبت امام زمان، آپ کی غیبت کا دور ہے، اصل وارث فاطمہ تو آپ ہیں، آپ جو یہاں ہیں آپ کہیں مولا یہ وارث فاطمہ آپ ہیں، آپ کی دادی کی مجلس میں ہم بیٹھے ہیں، ہم وہ عزاداری کر رہے ہیں جو عزاداری آپ پسند کرتے ہیں، تو مجھے خالی ہاتھ نہیں جانا، اس لیے کہ آپ بڑے ہیں، آپ سید ہیں، آپ سردار ہیں، آپ ٹھوکر مار دیں تو خزانے زمین اگلنے لگے۔ آیت اللہ حائری نے وقت کے امام کو پکارا، بھی پکارا ہی نہیں تھا، امام تو چاہتے ہیں کہ میرا چاہنے والا میری طرف متوجہ ہو جائے،
امام امید حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ میرا چاہنے والا میری طرف ایک بار مجھے اپنے آپ کو میری بارگاہ میں لے کر تو آئے۔ آیت اللہ حیری نے کہا کہ مولا یہ مدرسہ آپ کا ہے، یہ طلاب آپ کے ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات میں جو دے رہا ہوں، یہ روایتیں جو میں سنا رہا ہوں، یہ سب آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کی ذمہ داری کو میں پوری کر رہا ہوں، مولا میری مدد کی۔ ابھی انہوں نے آواز صحیح انداز میں ختم بھی نہیں کی تھی، دعا تمام بھی نہیں ہوئی تھی، صبح کا وقت تھا، دق الباب ہوا۔ عرب اور اس علاقے میں مہمانوں کا بڑا استقبال کیا جاتا ہے۔ جب مہمان آ جاتے ہیں دروازے پہ تو لوگ بڑی ضیافت کرتے ہیں کہ اللہ کا ایک مہمان آیا، یہ اپنے رزق خود لے کر آیا ہے۔ دروازہ کھولا، دسترخوان بچھایا، ناشتے کا ٹائم تھا، ناشتہ کرایا۔ اس کے بعد جب مہمان جانے لگے تو اس نے کچھ ہدیہ پیش کیا، انویلپ دیا، اور انویلپ دینے کے بعد کہا کہ شیخ آپ اتنی بڑی خدمت انجام دے رہے ہیں، وقت کے امام کی آپ نصرت کر رہے ہیں، تو یہ چھوٹا سا نذرانہ میری طرف سے ہے۔ اچھا، دینے والا بھی جب دیتا ہے تو وہ یہ سوچ کر دے کہ ہم اللہ کے لیے دے رہے ہیں، ہم اہل بیت کے لیے دے رہے ہیں۔ یہ اگر سوچے گا کہ ہم اس کے لیے دے رہے ہیں تو روایت ہے، حدیث قدسی ہے کہ جب تم اس کے لیے دو گے تو تم چاہے ایڈ کرو نہ کرو، اللہ ساری دنیا تک تمہاری اس نیکی کو پہنچا دے گا۔ توجہ فرما عزیزان گرامی، جیسے اس سامنے والے نے اس لفافے کو دیا، آیت اللہ حیری نے رکھا، مہمان چلا گیا، انویلپ کھولا۔ اب جو انویلپ کھولا تو اتنا ہی شہریہ تھا جتنا ان کے اکاؤنٹ میں کمی تھی۔ فوراً وقت کے امام کی خدمت میں روتی ہوئی آنکھوں سے سلام کیا، مولا ہمارے عقیدے میں کمی ہے، آپ کی نصرت میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ظہور امام کے لیے مل جل کے بلند ترین صلوات پڑھ دیں۔ اللہم صلی علی محمد و علی محمد۔ وقت کے امام کو پہچانو، یہ ابن فاطمہ ہے، یہ کریم گھرانے کے کریم امام ہے۔ یہ کبھی روایت کے جملے میں آپ کے سامنے بیان کروں، امام بیان کرتے ہیں جب میرا کوئی مومن بیمار ہوتا ہے تو اس کی بیماری کی جو تکلیف ہوتی اسے میں محسوس کرتا ہوں۔ ایک امام کا چاہنے والا اگر پریشان ہو جائے، امام کہتے ہیں اس پریشانی کو میں درک کرتا ہوں، میں محسوس کرتا ہوں۔ اب میں روایت بیان کر رہا ہوں، شیخ عباس خمی کی روایت ہے بیت الاحزان میں۔ آپ بشار نام کا ایک شخص تھا جو کوفے میں رہتا تھا، سننے کے لیے آمادہ ہیں آپ؟ بشار نام کا ایک شخص تھا، وہ کوفے میں رہتا تھا۔ امام صادق جب نجف اشرف مولا کی زیارت کو گئے تو مسجد کوفہ بھی اعمال کرنے گئے۔ بشار کو معلوم ہوا کہ مولا میرے مسجد کوفہ آئے ہیں، تو وہ امام سے ملنے کے لیے چلے آئے۔ راستے میں انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت کو اس حاکم کے کچھ غلام پیٹتے ہوئے دربار میں لے جا رہے ہیں۔ ان کو بڑا غصہ ہے کہ مرد حضرات بھرے بازار میں کسی عورت پہ جسارت کرنے، کسی عورت کو پیٹ رہے ہیں، غصہ آیا انہیں۔ یہ امام کی بارگاہ میں آئے تو کیا دیکھا کہ امام صادق دسترخوان بچھا کر خرما تمر تناول فرما رہے ہیں۔ امام کو انہوں نے سلام کیا، اور سلام کرنے کے بعد امام نے کہا کہ بشار دسترخوان پہ بیٹھو۔ انہوں نے کہا مولا میں وہ منظر دیکھ کے آ رہا ہوں جس کے بعد دنیا کی کسی چیز سے مجھے محبت نہیں۔ امام نے کہا بشار تمہارے اوپر میری ولایت کا جو حق ہے اس حق کا واسطہ دسترخوان پہ بیٹھو۔ بشار دسترخوان پہ بیٹھے۔ عزیزان گرامی، روایت کو اپنے دل کی ڈائری میں لکھ کے اٹھیے گا۔ اپنے وقت کے امام سے اگر دعا کرانا ہے تو اس روایت کو اپنی زندگی کا روٹین بنا لیں۔ امام زمانہ کی نگاہ کرم کیسے ہوتی ہے۔ بشار کو امام نے بٹھایا، کھجور کھانے لگے، خرما کھانے لگے۔ اس کے بعد جب وہ کھا کر ذرا سا آرام ان کو ہوا، ابھی آئے تھے دوڑتے ہوئے پریشان تھے۔ دیکھیے امام تھوڑی دیر کے لیے بھی ہمیں تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتے۔ جب کھا کے ذرا سا فٹ ہو گئے تو امام نے پوچھا بشار کیا دیکھ کے آ رہے ہو، کیوں پریشان ہو، کیوں غیظ و غضب میں ہو؟ تو جناب بشار کہتے ہیں امام میں جب راستے سے آ رہا تھا تو چند پولیس والوں کو دیکھا کہ ایک عورت کو پیٹتے ہوئے حاکم کے دربار میں لے کے جا رہے ہیں۔ امام نے پوچھا تم نے پوچھا نہیں آخر اس کی غلطی کیا تھی، اس کی خطا کیا تھی؟ کہا مولا وہاں پہ چند لوگ تھے، میں نے سوال کیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ وہ خاتون ہے کہ جو فاطمہ کی کنیز ہے، یہ راستے سے جا رہی تھی، اس کا پاؤں پھسلا، یہ زمین پہ گری تو اسے چوٹ محسوس ہوئی۔ اس نے جیسے ہی چوٹ کو محسوس کیا زبان پر یہ ایک فقرہ لاتی ہے، لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ، فاطمہ کے قاتل پر لعنت کرنے کا کیا ثواب ہے، وہ ثواب میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں۔ اب جو حاکم تھا، حاکم کے جو پولیس اور غلام تھے وہ سب دشمن اہل بیت تھے۔ جب اس نے یہ جملہ سنا کہ یہ قاتل فاطمہ پر لعنت کر رہی ہے
تو اسی حوالے سے حاکموں کے ان کارندوں نے اسے مارنا شروع کیا۔ جیسے ہی اپنی دادی فاطمہ کا نام امام نے سنا، امام وقت ہیں، امام زمان ہے، مسجد کوفہ کی زمین سے امام اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے اور بشار سے کہا بشار میرے ساتھ آؤ، اپنے چند شیعوں کو لیا اور مسجد سہلہ امام گئے۔ اللہ سب کو زیارت نصیب فرمائے۔ مسجد کوفہ کے بالکل قریب مسجد سہلہ ہے، جہاں روایت ہے کہ جب امام کا ظہور ہوگا تو امام کا دارالحکومت یعنی امام وہیں سے مین آفس جو امام کی ہوگی وہ مسجد سہلہ ہے۔ عزیز و امام وہاں مسجد سہلہ میں گئے۔ بشار کہتے ہیں میں نے اپنے امام کو دیکھا کہ امام اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں، یا اللہ یہ عورت کوئی عام عورت نہیں ہے، یہ میری دادی فاطمہ کی محسنہ ہے، یا اللہ اسے اس مصیبت سے نجات عطا فرما، اسے قید سے رہائی دلا۔ جیسے ہی بشار نے کہا کہ میں نے امام سے یہ جملہ سنا، ہم لوگ آمین کہنے لگے۔ پھر میں نے دیکھا کہ امام وقت امام زمان حالت سجدہ میں گئے، اور حالت سجدہ میں جانے کے بعد امام دعائیں کر رہے ہیں، فقط امام کی سانس کی آواز میں سن رہا ہوں۔ تھوڑی دیر نہیں ہوئی تھی کہ امام نے سر کو اٹھایا اور کہا بشار، کسی ایک صحابی سے کہا حاکم کے دربار میں جاؤ، وہ مومنہ، وہ میری دادی فاطمہ کی کنیز قید سے آزاد ہو چکی ہے، اب اسے کوئی تکلیف نہیں ہے۔ 7 درہم امام نے اس چاہنے والے کو دیا اور کہا کہ جاؤ اس خاتون کو، اس عورت کو، میری دادی فاطمہ کے قاتل پہ لعنت کرنے والی ہے وہ، اسے میری طرف سے یہ 7 درہم دینا۔ امام زمان ہو کے رزق بھی دے رہے ہیں، امام زمان ہو کے ہاتھوں کو اٹھا کے دعا بھی کر رہے ہیں، امام وقت ہو کے حالت سجدہ میں دعا کر رہے ہیں۔ اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے وقت کا امام ہمارے رزق کے دروازے کو کھول دے، ہمارے لیے حالت سجدہ میں امام زمانہ دعا کریں، تو ان کی دادی فاطمہ کے قاتل پہ لعنت کریں، لعن اللہ قاتلی کی یا فاطمہ۔ بشار کہتے ہیں کہ ابھی وہ شخص حاکم کے دربار میں گیا ہی تھا، اس کے بعد امام نے کہا کہ اس خاتون کو کہنا کہ صادق نے تمہیں سلام عرض کیا ہے۔ وقت کے امام کا سلام آ جانا کمال کی زندگی۔ عزیزان گرامی، امام زمانہ نے سلام بھی پہنچوایا، رزق بھی پہنچوایا، قید سے نجات بھی دلائی۔ اگر دنیا کے پریشانیوں کی زنجیریں جکڑی ہوئی ہیں تو ان کی دادی فاطمہ کے قاتلوں پہ لعنت کیا کرو۔ امام زمانہ کو یہ عمل اتنا پسند ہے کہ امام زمانہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کے ہمارے لیے دعا کرتے۔ لیکن عزیزان گرامی، آج ہم اور آپ سب کچھ یاد کیے ہوئے ہیں، لیکن مظلومیت زہرا، اگر واقعاً مظلومیت زہرا کو محسوس کر لے جائیں تو اگر ہمارے پاس کوئی کام نہیں ہے، ہم گھر میں بیٹھے ہیں، تو ہم عزائے فاطمی سے اپنے آپ کو دور نہیں کر پائیں گے۔ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام اور فاطمہ زہرا کا رشتہ اتنا کل کے مسائل میں نے پڑھا تھا کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام کو فاطمہ نے اس وقت یاد کیا کہ جب پسلیاں ٹوٹ چکی تھی۔ یہ عام جملہ نہیں ہے، ابھی کئی امام آنے والے ہیں، ابھی 4تھے امام ہیں، 5ویں امام ہیں، 6ٹھے امام ہیں، 7ویں امام ہیں، لیکن بیٹی نبی کی اس کو یاد کر رہی ہے کہ جو امام مہدی ہے۔ فاطمہ نے اس وقت امام زمان کو یاد کیا۔ اللہ نے ہمیں اتنی سکون کی زندگی دی ہے، لیکن ہمارے پاس سب کچھ یاد کرنے کا وقت ہے، لیکن وقت کے امام کو ہم 15 شعبان یاد ہے، عریضہ چونکہ اس دن لکھنا ہوتا ہے، مولا یہ چیزیں ہمیں چاہیے، تو ہمیں یاد ہے۔ امام زمانہ بیان کرتے ہیں کہ میرے چاہنے والے جب مجھے یاد بھی کرتے ہیں تو میں اتنا غریب ہوں کہ جب مجھے یاد بھی کرتے ہیں، میری بارگاہ میں بھی آتے ہیں، تو صرف اپنے لیے آتے ہیں، مجھے تو کبھی یاد ہی نہیں کرتے۔ ایک نجف کی عالم دین تھے، بہت گزیدہ، بہت بزرگ، کہ جنہوں نے بتایا تھا کہ میں امام حسین کے حرم میں گیا اور میں نے امام زمانہ سے ملنے کے لیے اللہ کو امام حسین کے حق کا واسطہ دیا، تو اس وقت میری خدمت میں ایسا محسوس کر رہا تھا کہ اس وقت اب میری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے کہ برسوں سے میں امام سے ملنا چاہ رہا تھا لیکن امام مجھ سے مل نہیں رہے تھے۔ لیکن امام حسین کی زری کے پاس وقت کا امام آ کے میرے کاندھوں پہ اپنے ہاتھ کو رکھ کے کہتا، میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ تو مظلوم کربلا کی بارگاہ میں انہوں نے کہا کہ میں کائنات کا مظلوم ترین شخص۔ کیوں کہا؟ کیوں امام زمانہ مظلوم ہے؟ اس لیے کہ ان کے چاہنے والوں نے انہیں فراموش کر دیا، دشمنوں نے یاد رکھا، لیکن ان کے چاہنے والے جو ان کے ماننے والے ہیں وہ امام کو آج ویسے یاد نہیں کرتے جو امام زمان کو یاد کرنے کا حق ہے۔ آیت اللہ سستانی دامت ظلہ العالی بیان کرتے ہیں، میں روزانہ نماز فجر، آپ کا سنا ہوا ہوگا، علماء بیان کرتے ہیں،
روزانہ نماز فجر کے بعد میں اپنے وقت کے امام سے گفتگو کرتا ہوں. ان کے پاس جو عالم تھے انہوں نے کہا وہ دعا بتائیے کہ ہم بھی امام زمانہ سے گفتگو کرنے لگیں. آیت اللہ سستانی نے کہا کہ بیٹے کو باپ سے بات کرنے کے لیے دعا کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ ہمارا شفیق باپ ہے. اس امام کی خدمت ہمیں کرنی ہے. اگر آج خدمت کرنا ہے تو عزیزان گرامی جنت البقیع کے حوالے سے ہم اپنی آوازوں کو بلند کریں، سوشل میڈیا کا بہترین استعمال کریں. ہم یہ جو شہادت کی تاریخ ہے، جو 3 جمادی الثانی کی تاریخ آنے والی ہے، ایک آرگنائزیشن ہے شکاگو USA میں، البقیع آرگنائزیشن، جس کے سربراہ حجت الاسلام مولانا سید محبوب مہدی عابدی، جو امریکہ میں بیٹھ کے چند افراد ہیں. 20 سال پہلے انہوں نے ایک آرگنائزیشن قائم کی جس کا نام ہے البقیع آرگنائزیشن. آپ گوگل پہ اسے سرچ کریں ALBAQEE.org، اسے وزٹ کریں آپ. اور آپ اگر جنت البقیع کے حوالے سے کوئی کام کر رہے ہیں، کوئی مجلس، یہ مجلس خود جنت البقیع کے حوالے سے ہم اپنی آواز بلند کر رہے ہیں، تو آپ اس ویب سائٹ پہ جائیں اور اپنے یہاں کے پروگرام کی تصویروں کو وہاں لگائیں، اس لیے کہ الحمدللہ انہوں نے جنت البقیع کے مقدمے کو UN تک پہنچایا. اور UN میں جب یہ فائل انہوں نے پیش کی تو ہمارے حق میں فیصلہ آیا. جب ایک قانون کے تحت، ایک راستے کے تحت ہم کام کریں گے، اگر فاطمہ کے لیے ہماری آوازیں نہ اٹھی تو ایسی آواز پہ لعنت ہو. اگر فاطمہ کے لیے ہم بیدار نہیں ہوئے تو پھر ہمارا سو جانا ہی زیادہ بہتر ہے. عزیزان گرامی، ان کا اس وقت چونکہ کمنگ ایئرس جو 8 شوال ہے، جنت البقیع کی تعمیر یعنی منہدم مسمار کی 100 سال ہونے کو ہے. ہماری دادی فاطمہ کی قبر کو توڑے ہوئے 100 سال ہو گئے، اور آج ہم بہت سے لوگوں کو تو معلوم بھی نہیں ہے تاریخ. یہاں تک ہماری غفلت ہے کہ ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ اس اجڑے ہوئے قبرستان میں ہمارے 4 اماموں کی قبر ہے. کل کے مصائب میں بھی میں بیان کیا تھا. تو آپ اس ویب سائٹ کو وزٹ کریں، اپنے یہاں کے علماء سے گفتگو کریں، اور آپ دیکھیں کہ جنت البقیع کے حوالے سے جو قانونی طریقہ ہے اس طریقے سے آپ اپنی آواز کو کیسے بلند کر سکتے ہیں. آج قبر سے باہر امام زمان کی دادی فاطمہ کے لیے آواز بلند کریں گے. قبر کے اندر آیت اللہ وحید بیان کرتے ہیں کہ اگر چاہتے ہو کہ قبر میں علی تمہارے سرہانے آئیں تو فاطمہ کے لیے اپنی آواز میں کوتاہی پیدا نہ کرنا. علی اور فاطمہ اتنے مظلوم کائنات میں گزرے ہیں. بہت مختصر سا میں مصائب بیان کروں گا. امام علی دروازے بطول پہ آئے، فاطمہ جناب فضہ سے گفتگو فرما رہی ہے. رسول اسلام اس دنیا سے چلے گئے، شہزادی کو رونے بھی نہیں دیا جا رہا ہے. ٹوٹی پسلی والی بی بی کی مجلس میں بیٹھے ہو عزادارو، وہ بی بی کے جس کی قبر بھی توڑی گئی ہے، اس بی بی کے مصائب سن رہے ہو. وہ بی بی کے جس نے جاتے جاتے بھی ہماری شفاعت کا سامان فراہم کیا، وہ بی بی کے جس نے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی ہمیں فراموش نہیں کیا. یہ فقرہ لکھا، یا علی آپ کو میں وصیت کرتی ہوں کہ میری اولاد کو میرا سلام کہہ دینا. اللہ اکبر. جاتے جاتے بھی شہزادی نے ہمیں یاد رکھا. عزیزان گرامی، مصائب کے فقرے میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں. فاطمہ کون ہے اسے پہچانو. کتنی مظلومہ فاطمہ ہے. 18 سال میں نوجوانی آتی ہے، فاطمہ کے سر کے بال سفید ہو گئے. چیخے مار کے امام زمانہ کو پرسہ پیش کرنا عزادارو، اپنی اذا میں کوئی کوتاہی نہ کرنا. ہم اس خمسہ مجالس میں یہ کوشش کر رہے ہیں کہ عرفان فاطمہ، عرفان امام زمانہ میں ہمارے وجود میں بھی اضافہ ہو. آپ بھی کچھ لے کر جائیں. امام زمانہ کو پکارو، مولا آپ کی دادی کی مجلس میں بیٹھے، مولا بہت پریشان ہے، آپ کو آپ کی دادی کی پریشانیوں کا واسطہ ہمیں ہماری مشکلوں سے نجات عطا فرمائے. عزیزان گرامی، در فاطمہ پہ علی آئے، دق الباب کیا. پتہ ہے کبھی کبھی فاطمہ خود دروازہ کھولتی تھی. جب علی آتے تھے تو فاطمہ فضہ سے کہتی تھی میرا شوہر علی آیا ہے، میں اپنے ہاتھوں سے دروازہ کھولوں گی. شہزادی فاطمہ جب علی دروازے پہ آئے، دق الباب کیا، من انت؟ انا علی، انا ابو الحسن. فاطمہ نے دروازہ کھولا، کیا دیکھا؟ علی کا سر زمین کی طرف ہے. مایوس عالم میں علی اپنے گھر کے اندر داخل ہوئے. فاطمہ بیٹھی، پانی پیش کیا. اے فاطمہ علی کو پانی پیش کر رہی ہے، ذرا علی اصغر کی پیاس کو یاد رکھ لے.
اللہ اکبر، اللہ آپ کی آوازوں پر رحمت نازل کرے۔ علی بیٹھتے ہیں، فاطمہ نے علی کو دیکھا، معصومیت سے ایک سوال کیا، اے علی بہت مایوس نظر آتے ہیں، یا علی میں نے کچھ سنا ہے، یا علی میں نے یہ سنا ہے سلمان و ابوذر مجھ سے کہہ رہے تھے کہ اب علی کو کوئی سلام نہیں کرتا ہے۔ بعد وفات پیغمبر علی مدینے کے بازار سے جاتے ہیں تو علی کو کوئی سلام نہیں کرتا۔ علی نے اپنے سر پہ اپنے ہاتھ کو رکھا اور ہاتھ پہ رکھنے کے بعد ایک جملہ روتے ہوئے کہا، اے فاطمہ، ارے غربت علی کیا بتاؤں، اب نوبت یہاں تک آ گئی، اگر علی کسی کو سلام کرے تو کوئی جواب سلام تک نہیں کرتا۔ علی کی مظلومیت، فاطمہ کی غربت، کائنات یاد۔ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، ان للہ و انا الیہ راجعون۔ وياك للحسين